السلام علیکم۔ آج کے دور میں موبائل فون ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر مختصر ویڈیوز جنہیں عام طور پر ریلز، شارٹس یا ویڈیوز کہا جاتا ہے، لوگ گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد دوسری، پھر تیسری، اور پھر یہ سلسلہ نہ جانے کتنی دیر تک جاری رہتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ریلز دیکھنا بذات خود گناہ ہے، یا گناہ کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کس نیت سے دیکھ رہے ہیں۔ اسلام نے ہر قسم کی ویڈیو یا تفریح کو حرام قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اصل معاملہ مواد، نظر، نیت اور اس کے نتیجے کا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی ریل دیکھتا ہے جس میں کوئی حرام چیز موجود نہیں، مثلا جائز معلومات، تعلیم، مفید نصیحت، قدرتی مناظر، جائز ہنر یا کوئی مباح تفریح، اور اسے دیکھنے کی وجہ سے کوئی شرعی نقصان بھی نہیں ہوتا، تو محض ریل دیکھنے کی وجہ سے اسے گنہگار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ریلز میں بے حیائی اور یعنی فحاشی مناظر، نامحرم کی ایسی تصویر اور ویڈیوز جنہیں دیکھنا شرعاً درست نہیں، گانے اور موسیقی، جھوٹ اور غیبت، مذاق اڑانا، گناہ کے تشہیر یا دوسرے حرام کام اور حرام امور شامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سورۃ النور۔ اسی طرح مومن عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی نگاہ کا ذمہ دار بھی ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسی ویڈیوز دیکھتا رہے جن میں حرام مناظر ہوں، تو یہ صرف ایک ریل نہیں رہتی بلکہ نگاہ کے گناہ کا سبب بھی بن سکتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں بہت اہم بات سمجھاتی ہے کہ انسان کو اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ریل اچانک سامنے آ جائے تو کیا اسے دیکھنا بھی گناہ ہے؟ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر حرام چیز دیکھنے کا ارادہ نہیں کیا اور اچانک اس کی نظر کسی نامناسب منظر پر پڑ گئی، تو اسے فوراً اپنی نگاہ ہٹا لینی چاہیے، کیونکہ غیر اختیاری طور پر پہلی نظر پڑ جانے اور جان بوجھ کر دوبارہ دیکھتے رہنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی لیے سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت سب سے ضروری چیز اپنی نگاہ اور انگلی دونوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کسی خاص اکاؤنٹ پر مسلسل نامناسب ریلز آتی ہیں، تو اسے فالو کرنا، بار بار اس کا پروفائل چیک کرنا، کھولنا اور پھر جان بوجھ کر وہی چیزیں دیکھنا، یہ خطرناک ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے وقت کا ضیاع۔ فرض کریں کہ ایک شخص کہتا ہے، میں صرف 5 منٹ ریلز دیکھوں گا، لیکن 5 منٹ کے بعد آدھا گھنٹہ، پھر 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، نماز کا وقت نکل جاتا ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، گھر والوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، بچوں کو وقت دے نہیں سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ ضروری کام بھی رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ صرف ویڈیو کا نہیں بلکہ وقت کے غلط استعمال کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سورۃ العصر۔ اس لیے مسلمان کو اپنے وقت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے
کہ وہ اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کہاں خرچ کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، ایک صحت یعنی تندرستی، اور دوسرا فارغ وقت یعنی انسان کو وقت مل جائے۔ صحیح البخاری۔ ذرا غور کریں، ہماری زندگی کا وقت واپس نہیں آتا۔ جو 1 گھنٹہ ریلز دیکھنے میں گزر گیا وہ گزر گیا، وہ دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ریلز کے بارے میں درست اصول یہ ہے کہ ہر ریل حرام نہیں ہوتی، لیکن ہر ریل جائز بھی نہیں ہوتی۔ اگر ریل کا مواد جائز ہے، اسے دیکھنے میں کوئی شرعی خرابی نہیں، اور وہ انسان کو نماز، فرائض، ذمہ داریوں اور ضروری کاموں سے غافل نہیں کرتی، تو محض ریل دیکھنے کو حرام کہنا بھی درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ریل میں حرام مناظر ہیں، انسان جان بوجھ کر انہیں دیکھتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے یا اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتا ہے، تو ایسی ریلز سے بچنا ضروری ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بعض لوگ پہلے صرف تفریح کے لیے ریلز دیکھنا شروع کرتے ہیں، پھر الگوریدم انہیں مسلسل ایسی ویڈیوز دکھاتا ہے جو آہستہ آہستہ ان کے دل اور نگاہ کو گناہ کا عادی بنا دیتا ہے۔ اس لیے ایک سمجھدار مسلمان کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ویڈیو حرام ہے یا نہیں، بلکہ اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس ویڈیو کا میرے ایمان، میرے دل، میری نگاہ، میری نماز اور میرے وقت پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، عبادت میں سستی پیدا کر رہی ہے، گناہ کی رغبت بڑھا رہی ہے یا وقت برباد کر رہی ہے، تو اسے دور رہنا ہی عقل مندی ہے۔ یاد رکھیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر آپ احتیاط نہ کریں تو آہستہ آہستہ آپ خود موبائل کے ہاتھ میں چلے جا سکتے ہیں۔ اپنی انگلی کو اسکرول کرنے سے پہلے اپنے دل سے پوچھیں، کیا یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے؟ اگر جواب واضح نہ ہو تو اسے چھوڑ دینا ہی زیادہ محفوظ اور ایمان کو بچانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔